انسان کو کچھ نہ کچھ سوچنا تو چاہیے کہ ہم جن کا دفاع کر رہے ہیں، جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کیا حشر میں ہمارے لیے کوئی فائدہ دیں گے یہ لوگ؟ بولو یار، وہ ان کے نام پہ تو فقیر بھیک نہیں مانگتا، یعنی فقیر کو بھی سینس ہے، فقیر میں بھی اتنا شعور ہے کہ ان کے نام پہ ملتا کچھ نہیں، جوتے ہی ملتے ہیں۔ پوری دنیا میں نا، پوری دنیا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں پوری کائنات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور چوتھی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ، رسول اور آل محمد۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ دیکھ لیں، کلام سب سے زیادہ ان پہ لکھے جا رہے ہیں، منقبتیں ان پہ لکھی جا رہی ہیں، ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نہ رسول اپنا ذکر خود کرتے ہیں، نہ اللہ اپنا ذکر خود کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ سلام نہیں، پھر جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا مخلوق والا ذکر کرے ان کو آل محمد کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا بڑی سپیڈ کے ساتھ، ابھی وہ عقیل بھائی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ آل محمد کی دہلیز پہ آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، حقائق پہنچ گئے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو آل محمد کے فضائل والی احادیث سکپ کر دی جاتی تھی، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ آج بھی سیم، جہاں آل محمد کے دشمن ایکسپوز ہوتے ہیں وہ روایات بھی چھوڑ دی جاتی ہے، اور سند دی جاتی ہے دورہ حدیث کی، دورہ۔ تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آل محمد کے فضائل چھوڑ کر دورہ حدیث کرتے ہیں ان کو دورہ پڑتا ہے، دورہ کرتے نہیں۔ میرا جرم کیا ہے؟ جو لاٹھ لے کے سارے یار لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں، میں نے کسی کی نہ گستاخی کی ہے، نہ کسی کی بے ادبی کی ہے، ایک ہی کام کیا ہے میں نے، جو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن جو چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا، ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کا راز فاش کر دیا، اپنے سنی بھائیوں کو بتایا یہ ہمارے ہیرو نہیں، یہ آل محمد کے دشمن ہیں، اور آل محمد کے دشمن کل بھی لانتی تھے، آج بھی لانتی۔ آپ فقط آل محمد کو دیکھ کے سامنے بالمقابل کون کھڑا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ہمارا تو دوستی دشمنی کا معیار ہی آل محمد ہے، جو ان کا ہو جائے غیر بھی ہو ہم کہتے ہمارا، جو ان کا نہیں باپ بھی ہو ہمارا نہیں۔ اور اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی آپ دے رہے ہیں۔ آپ کے ممبر پہ کوئی سنی بن کے آئے، دیوبند آئے، اہل حدیث آئے، نہیں سمجھ رہے، وہ سکھ بھی آ رہے ہیں، آپ کے ہاں مذہب معیار ہی نہیں، آپ معیار رکھتے ہیں آل محمد۔ ویسے مولوی صاحب نعرے لگاتے رہتے ہیں، بھائی آپ حضور کو جو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر کوئی بھی بندہ ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، آپ کہیں بھائی آئیں حضور کا ذکر کریں، لیکن کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ تو مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو کوئی اگر دوسرا بندہ آ کے شیعہ بھائی نماز پڑھ جاتا تو مولوی صاحب کہتے تھے مسجد دو۔ یہ حالات ہو گئے خدا کی قسم۔ اس طرح کی تنگ نظری، تنگ فکری ہے، اور فتوے دیتے ہیں، لوگوں کو دور کرتے ہیں، شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا۔ حالانکہ مجھے تو دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں ملا جس کا دعویٰ ہو کہ میری مجلس ہے۔ بولو یار، مجلس حسین علیہ السلام ہے، شیعہ کا علم نہیں لگانا۔ مجھے تو آج تک کوئی شیعہ نہیں ملا جس کا دعویٰ ہو، ہے کسی میں ہمت کسی شیعہ میں جو یہ دعویٰ کرے میرا علم ہے؟ مولوی صاحب علم شیعہ کا نہیں، محمد اور آل محمد کا، یہ اسلام کا علم ہے۔ تو تکلیف کبھی علم سے کبھی مجلس سے، تو یہ تو حالات بن گئے میرے دوستو۔ میں کہتا ہوں کہ آل محمد کی دہلیز پہ آنا انسانیت کی مجبوری بن جائے گا۔ ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نہ نکاح ٹوٹتا ہے میرے سنی بھائیوں، میرے سر پہ قرآن رکھ دو، شیعہ کے ساتھ کھانا پینا بھی شروع کر دو، غمی خوشی میں بھی جایا کرو، رشتہ داریاں بھی کرو، جنازے بھی پڑھو، اور اس طرح گل مل کے رہو، کوئی پہچان نہ سکے کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔
یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی حدیث کا پیغام ہے، یہی آل محمد کا پیغام ہے، یہی صحابہ کا پیغام ہے۔ تو لہٰذا نفرتیں ختم کرو، قدورتیں ختم کرو، آل محمد کی دہلیز پہ آؤ۔ کوئی شیعہ آپ کو نہیں کہے گا کہ ماتم شروع کر دو، آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہاتھ باندھ کے چلیں، مجلس حسین میں شامل ہوا کریں، فیوزات و برکات ملتی ہیں۔ مجھے ایسے ایسے لوگ ملے واللہ باللہ تاللہ، سنی، بات سنیوں کی کر رہا ہوں، 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی، مولا حسین بادشاہ سرکار کے در پہ آئے ہیں، اللہ نے 5 بیٹے عطا کر دی۔ یہ میں ابھی مجلس پڑھ کے آیا ہوں، یہ 2-3-4 دن پہلے کی بات ہے، 40 سال بعد اللہ نے مولا کے نام پہ بیٹا دیا۔ اور بولو یار، اس نے گھر میں مجلس کروائی ہے۔ تو یہ تو قاسم کائنات ہیں، یہ تو جولیاں برتے ہیں، اللہ نے اپنے سارے اختیار ان کو دے دیے، پاور آف اٹارنی دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان کے بغیر گزارا نہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں۔ ذرا درود پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن سے اور حضور کے فرمان سے میں نے ایک نقطہ سمجھانا ہے، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے سارا سال تڑپیں گے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النبا کی یہ آیت نمبر 38 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام ساری کائنات اکٹھی ہو جائے گی، انبیاء بھی، رسل بھی، بڑے بڑے سردار، وڈیرے، جگیردار، بادشاہ، بڑی بڑی طاقت والے، قوت والے، اصحاب، اولیاء، صلحاء، ساری کائنات جمع ہوگی اور اللہ کے عرش کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی، جبریل بھی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سارے صف در صف اکٹھے ہو جائیں گے، کل کائنات۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں، قرآن سے، حضور کے فرمان سے، ابھی تک وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو، میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے۔ اس لیے کہ میں نے یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، کوئی کھڑا ہو کے مجھ سے حوالہ مانگے، ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی دکھاؤں گا اور کتب اہل سنت سے دکھاؤں گا، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ اس لیے ذرا توجہ کے ساتھ اور باہر نکل کے اعلان کیا کر میری طرف سے، ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، کوئی مائی کا لال میری بات کو غلط ثابت کر دے۔ سارے فرشتے بھی، فرشتوں کا سردار بھی، کل کائنات بھی، ساری جمع ہوگی، ساری اکٹھی ہوگی، پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کہتا ہے خبردار، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ مجھ سے کلام کر سکے۔ جاگو یار، کوئی مجھے مخاطب نہیں کر سکے گا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، کنورسیشن نہیں کر سکے گا، میرا نام پکار کے مجھے مخاطب نہیں کر سکے گا۔ اتنا روب، اتنا دبدبا، اتنے جلال میں ہوں گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا، مگر، یہ بات کر کے آگے الا آتا ہے۔ الا جو ہوتا ہے جب جہاں الا آتا ہے نا، جو پہلے نفی ہوتی ہے نا، اس کا بعد میں اثبات ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ، آپ کہتے ہیں کوئی الہ نہیں، کوئی نفی کر دی آپ نے، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی جو پہلے والی نفی تھی اللہ نے اس کا آگے والا اثبات کر دیا۔ اسی طرح یہاں اللہ پہلے نفی کر رہا ہے کہ خبردار کوئی مجھ سے کلام نہیں کر سکے گا، گفتگو نہیں کر سکے گا، بات چیت نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں، الا من اذن له الرحمن، ہاں سوائے اس کے جس کو میں اجازت دوں گا، جس کو میں وقال ثوابا، اور بات بھی وہ حق کرتا ہوگا، سچ کرتا ہوگا، جس کو میں اجازت دوں گا، جس کو میں اذن دوں گا۔ اب نقطہ یہاں یہ سمجھنے والا ہے، مولا بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے عہدوں والے، منصب والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار،
اولیاء صلحاء اصحاب وہ سارے کھڑے ہیں صفے بنا بنا کے تیرے ملائکہ بھی. تو کہہ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی مجھ سے کلام نہیں کر سکے گا, گفتگو نہیں کر سکے گا, بات نہیں کر سکے گا, ہاں سوائے ان کے جن کو میں اذن دوں گا. مولا وہ جن کو تو اذن دے گا وہ کون ہے؟ ذرا جاگنا آپ نے. یہ حوالے میرے پاس بڑے انبار لگے ہوئے ہیں, کچی بات نہیں, کچی پکی اتھینٹک سکا بات ہے. مولا وہ جن سے بات کی تو اجازت دے رہا ہے, جو تیرے ساتھ بات کریں گے, گفتگو کریں گے, کلام کریں گے, وہ کیا فقط اصحاب ہوں گے یا متقین ہوں گے یا بڑے بڑے عادل ہوں گے یا جابر ہوں گے یا پرہیزگار ہوں گے, نمازی ہوں گے, صائم ہوں گے, سخی ہوں گے, زاہد یا عابد ہوں گے, کون ہوں گے؟ اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں, اس کی تفسیر میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ اسقانی حنفی. وہ اپنی کتاب شواہد التنزیل میں اس کا والیوم نمبر 2 ہے, جلد 2 ہے, اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1035 1035 اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی. راوی کا نام سنیں گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. راوی کا نام لوں گا تو درود پڑھنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام. وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں, ذرا سند پہ غور کیجئے گا. امام سجاد علیہ السلام سے, وہ اپنے والد سے امام حسین علیہ السلام, وہ اپنے والد سے مولا علی علیہ السلام سے. ہمارے جو سنی محدثین مفسرین مجددین گزرے ہیں نا, بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سند ہے نا حدیث کی, سند کہتے ہیں جو راویوں کے نام ہوتے ہیں جو آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. اسے سند کہتے ہیں, حدیث کی روات کہتے ہیں, اسے رجال کہتے ہیں. ہمارے ائمہ اہل سنت لکھ گئے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا, امام جعفر صادق ہوں, امام باقر, امام سجاد, مولا حسین بادشاہ اور مولا علی علیہ السلام, وہ کہتے ہیں یہ فقط سند حدیث نہیں, یہ سند پڑھ کر صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پاگر پر دم کیا جائے اسے شفا مل جاتی ہے. اور اگلی بات سنیں, ہمارے یہاں اہل سنت میں نا یہ جو رجال ہوتے ہیں, علم رجال, اس کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایک علم ہوتا ہے, یعنی ہر راوی کو چیک کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد حدیث کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بندہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا, کیا تھا. اس کو کہتے ہیں علم رجال. بڑے بڑے محدثین مفسرین اس کو مانتے ہیں. لیکن جب ان ہستیوں کا نام آ جائے, یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں, اہل سنت کے کسی ایک امام نے جب ان ہستیوں کا نام آ جائے, 14 میں سے کوئی شخصیت آ جائے تو کہتے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے. وہ یارو اتنی اعلیٰ ہستیاں, اتنے صادق, اتنے امین, اللہ کے نور, وہ کہتے اگر مگر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ سند ہے. اب آگے روایت سنیں. وہ کہتے قال ابو جعفر علیہ السلام, یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ہے. وہ فرماتے فی قولہ تعالی, اللہ رب العزت کے اس کلام میں, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. وہ کہتے یہ جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے روز کسی کو بھی مجھ سے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی, کسی کو اختیار ہی نہیں ہوگا. وہ کہتے اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, امام فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے خطیفہ قول لا الہ الا اللہ. وہ کہتے یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ, یہ لوگوں کے دلوں سے باہر کھینچ لیا جائے گا. نہیں سمجھ رہے. جو آج مولوی صاحب نہیں فخر کرتے میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کچی بات نہیں, ایک ایک لفظ حدیث کا ہے. میں اپنی کوئی شرح بھی نہیں کر رہا, میری تشریح تفسیر نہیں, متن اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان قلوب العباد, لوگوں کے دلوں سے یہ کلمہ کھینچ لیا جائے گا, اچک لیا جائے گا. ہوئے 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 ہوئے. اچھا یہ کر کے آگے اللہ, پھر آگے نا اللہ, سوائے ان لوگوں کے
اے امام معصوم، اے حضور کے بیٹے، حضور کے شہزادے، وہ کون سے ہیں؟ یہ تو پہلے آپ بتا رہے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں سے یہ کلمہ کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. وہ پہلے مسلمان تھے، کلمہ گیا تو وہ بھی گئے. لیکن جب آپ نے اللہ فرمایا، اللہ فرما کے آپ فرما رہے ہاں کچھ ایسے اللہ مگر وہ کون سے؟ فرمایا ہاں وہ جو ایمان رکھتے ہوں گے کس پہ؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب. ہوئے 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 ہوئے، یہ میرے سامنے روایات پڑی ہوئی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں. کسی کو چاہیے میں دوں الا من اقر بولایت علی ابن ابی طالب. امام فرماتے ہیں وہ ساری کائنات جمع ہوگی، اکٹھی ہوگی، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے عامر، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سردار، کل کائنات جمع ہوگی. کسی کو اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کرے. ان کے قلوب سے، فواد سے کلمہ کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. ہاں آپ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان رہے گا، کلمہ رہے گا، توحید رہے گی، رسالت کی گواہی رہے گی، جنہوں نے علی اور ولی اللہ کی گواہی دی ہوگی. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی. اگر مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں، اگر مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا الہ السلام.